أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ پاکستان کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے عبرتناک انجام کا قصہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ آج کے پروگرام میں ضیاء الحق کے عبرتناک انجام پر بات کی جا رہی ہے تو شاید آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ تو جانی پہچانی کہانی ہے، اور شاید آپ اس کہانی کو سننا نہ چاہیں، لیکن اگر اس کہانی میں ہونے والے واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، غور سے سنا جائے اور سمجھا جائے تو ضیاء الحق کا عبرتناک انجام دل و جان پر کب کبھی طاری کر دینے والا اللہ تعالیٰ کے قہری نشان کا ایک عظیم واقعہ قرار پاتا ہے، اور ایک انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا قہری نشان۔ گزشتہ پروگرام میں پاکستان کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی جماعت احمدیہ کے خلاف اذیت رسانیوں کا حال اس کے برسر اقتدار آنے کے بعد، یعنی 1977 سے 1984 کے صدارتی آرڈیننس نمبر 20 کے نفاذ تک بیان ہو چکا ہے۔ یہ کہ پاکستان کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق نے صدارتی آرڈیننس نمبر 20 کے نفاذ کے بعد خلافت احمدیہ اور خلیفہ وقت پر ہاتھ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی، اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالی اس ناپاک سازش کو پاش کرتے ہوئے 30 اپریل 1984 کو پاکستان سے انگلستان ہجرت کر آئے۔ اس پروگرام کے ذریعہ اس مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک فارسی نظم کے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں: اے آن کے سوئے من بدویدی بستبر بترس از باغ ماں من شاخ مسمرم، یعنی یہ کہ اے وہ جو میری طرف سینکڑوں کلہاڑی لے کر دوڑا آ رہا ہے، باغبان سے ڈر کیونکہ میں ایک پھلدار شاخ ہوں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ شاہد ناطق ہے کہ جماعت احمدیہ کی زندگی پر یہ شعر پورے طور پر صادق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے کی خود ہی حفاظت کرتا ہے۔ خاکسار مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے بحوالہ اخبار روزنامہ مشرق ایوننگ اسپیشل کراچی 8 دسمبر 1984 بیان کرتا ہے کہ جنرل ضیاء نے 8 دسمبر 1984 کو قومی سیرت کانفرنس میں جماعت احمدیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: میں ان تمام لوگوں کو جو غلط راستے پر ہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھیں، اسلام کی صفوں میں شامل ہو جائیں، ختم نبوت پر ایمان لے آئیں اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب سمجھیں۔ اگر یہ لوگ ایسا کر لیں تو میں انہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ نیز کہا: ملک میں اقلیتیں محفوظ ہیں لیکن مشرکین کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ پر جنرل ضیاء الحق کے مذکورہ الزامات انتہائی گندے، جھوٹے، بے بنیاد اور بلا دلیل ہیں۔ ملک کے سربراہ کی طرف سے ایسے الزامات لوگوں کو احمدیوں کے خلاف قتل و غارت پر اکسانے کے مترادف ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق یہ سب کچھ اپنے ناجائز، غاصبانہ اور ظالمانہ اقتدار کو طول دینے کے لیے کر رہا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالی نے ضیاء الحق کے ان مذکورہ جھوٹے الزامات کے رد عمل میں
14 دسمبر 1984 کو مسجد مبارک ہالینڈ میں ایک باطل شکن اور جلالی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خدا تعالیٰ کی عظمت کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں، خدا تعالیٰ کے جتنے بھی مقدس نام ہیں ان سب ناموں کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ان ناموں کی بھی جو دنیا کو معلوم ہیں، اور ان مقدس ناموں کی بھی جن کی کنہ اور جن کی انتہا کا کسی کو کوئی علم نہیں، کہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پاؤں تک عاشق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے بھی عاشق ہیں۔ اس زندگی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آری ہو۔ اگر یہ الزام سچ ہے تو اے خدا ہم پر بھی لعنت نازل فرما اور ہماری نسلوں پر قیامت تک لعنتیں کرتا چلا جا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لعنت ہے، اس لعنت کو ہم کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر قرآن کریم کی زبان سے زیادہ میں اور کوئی زبان استعمال نہیں کرتا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب یہ آسمان کا خدا بتائے گا اور آنے والی تاریخ بتائے گی کہ آسمان کس پر لعنتیں برسا رہا ہے اور کس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، کس کو عزت اور شرف سے یاد رکھا جاتا ہے اور کس کو ذلت اور نامرادی کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں جنرل ضیاء الحق کو انتباہ کرتے ہوئے پیشگوئی کے رنگ میں مزید فرمایا، جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ روز بروز زیادہ سے زیادہ عزت اور محبت اور عشق کے ساتھ یاد کیا جایا کرے گا۔ جماعت احمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ وطن چھوڑ دو، اور پھر اگلی بات، ورنہ کلمہ پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ پڑھنے کے نتیجہ میں تو مارے جا رہے ہیں ابھی تک بیچارے، اس جرم میں تو وہ سزائیں دیے جا رہے ہیں کہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، اسی جرم کی پاداش میں جیلیں بھر رہے ہو تم کہ احمدی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں اور سیاحیاں پھروا رہے ہو۔ یہ وہ اسلامی حکومت ہے جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی تھی اور اب اسلام ہی کے نام پر کلمے مٹانے پر لگی ہوئی ہے۔ کلمہ مٹانے والے تو تم ہو، کلمہ کو سینے سے لگانے والے تو ہم ہیں، اور ہمیں کون سا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہو؟ تمہارا کلمہ تو ہم نہیں پڑھیں گے، تمہارے ملاؤں کا کلمہ تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہماری زبانیں گدی سے کھینچوا دو اگر کھینچوانے کی طاقت ہے، ہماری گردنیں کاٹ دو اگر کاٹنے کی طاقت ہے، ہمارے اموال تلف کر دو اگر تلف کرنے کی طاقت ہے، مگر خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور تمہارا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک بھی احمدی ماں یا بیٹا نہیں ہے، ایک جوان یا بوڑھا نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کو چھوڑ کر کسی صدر مملکت، کسی سربراہ حکومت کا کلمہ پڑھ لے۔ اس لیے ان سے کلمے پڑھواؤ، ان کو چھاتیوں سے لگاؤ، جس کو تمہاری چھاتیوں سے لگنے کی پرواہ ہے، جو مرتے ہیں کہ کسی طرح تمہاری چوکھٹ تک پہنچیں
اور سجدے کریں تمہاری حکومت کو۔ ہمیں تو ان چھاتیوں کی کوئی پرواہ نہیں جن چھاتیوں میں بھی جھوٹ ہے، جن چھاتیوں میں بغض ہے، جن چھاتیوں میں کوئی انسانی قدر باقی نہیں رہی۔ ہم کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی چھاتی کو چھوڑ کر تمہاری چھاتی سے لگنا گوارا کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے، آئندہ کے پروگرام میں اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہوگا۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔